مرحبا، پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بران رحمت میں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ، جیسے ہم نے آپ سے ذکر کیا۔ ہمارے مولانا شاہ حسین گردیزی صاحب اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات بتانے سے پہلے زکوٰۃ کے بارے میں بتاؤں کہ زکوٰۃ چیز کیا ہے، کہ ہے کیا، ہے کیا چیز۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں سینکڑوں مرتبہ اللہ جل جلالہ نے زکوٰۃ کی بات کی، اور زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں بھی زکوٰۃ کی بات ہے۔ جی، وہ اس وقت اس کا تعین نہیں ہوگا اپنے پورے شد و مد کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ اس کے ذکر موجود ہے اور لوگ اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو پھر یہ معاملہ اور پھیلا۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں بے شمار مقام پہ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی جو ہم کرتے ہیں وہ ہے کسی چیز کو پاک کرنا۔ تو ایک انسان ہے وہ اپنی زندگی میں جدوجہد کرتا ہے اور اپنا انتہا درجے پہ پہنچ کے مال و دولت جمع کرتا ہے۔ اب اسلام ہم سے یہ بات کہتا ہے کہ کیا وہ جو مال و دولت اس نے اپنی صلاحیت سے جمع کیا ہے، کیا وہ سارا اسی کا ہے؟ تو اسلام کہتا ہے نہیں، اس کی کمائی ہوئی دولت میں دوسرے لوگوں کا بھی حصہ ہے، دوسرے لوگوں کا حق بھی ہے، دوسرے لوگوں کا حق ہے، ان کا حصہ ہے جو ہے۔ تو اب وہ حصہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے واضح کیا۔ اس وقت جس چیز کو مال کہا جاتا تھا، مثلاً بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں، مویشی ہوتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کو بھی اس میں شامل کیا۔ پھر سونا اور چاندی ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، تو یہ اصل مال جو ہے نا وہ یہ ہوتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کا بھی تعین کیا۔ پھر جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں جو ان کا پیسہ لگا ہوا ہے اس کا بھی تعین ہوا۔ تو اب یہ ساری دولت جو اس نے جمع کی ہے اپنی صلاحیت سے کی ہے اور جائز طریقے سے کی ہے، لیکن یہ ساری اس کی نہیں ہے، اس میں دوسروں کا حق ہے۔ تو قرآن حکیم فرقان حمید ہم سے یہ کہتا ہے کہ اس کا حق اس کو دے دیا جائے، جس کا بھی حق ہے جو بنتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں اس طریقے سے زکوٰۃ جمع ہوتی تھی اور وہ تقسیم کر دی جاتی تھی۔ پھر مال غنیمت آتا تھا تو اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تقسیم فرما دیتے تھے۔ تو بات زکوٰۃ کی ہو رہی ہے، تو زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کا جو حصہ ہے ان کو دیا جائے، تاکہ کیونکہ معاشرے میں ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ دیکھیں 3-4 بھائی ہیں تو ہر بھائی کی صلاحیتیں الگ ہیں۔ مثلاً وہ سارے بھائی جو ہے نا وہ صافی بن جائیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ سارے بھائی ڈاکٹر بن جائیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ سارے بھائی انجینئر بن جائیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے اندر درجات ہوں گے، تو ایک آدھ ایسا ہوگا جو بالکل ناکارہ ہوگا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بڑی مشکل سے وہ اپنے معاملات جو ہے نا وہ چلاتا ہے۔ تو اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام افراد برابر نہیں ہے معاشرے میں، ایک میں صلاحیت کم ہے، دوسرے میں صلاحیت جو ہے نا وہ زیادہ ہے۔ تو جو زیادہ صلاحیت والا آدمی ہے جو کماتا ہے، تو اس سے اس کم صلاحیت والے آدمی کی گزران جو ہے اس کا بندوبست کیا جائے اور اس کو جو ہے نا معاشرے میں برابر کی سطح پہ یا گزارے کی سطح پہ رکھا جائے کہ محتاجی جو ہے وہ اس کے اوپر نہ آئے جو ہے نا۔ تو یہ اس کا زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ اب قرآن حکیم نے جو زکوٰۃ کی بات کی ہے تو میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، صرف زکوٰۃ کی بات نہیں کی ہے، ایک اور لفظ ہے جو آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے تو اس سے وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ رزق کا مطلب یہ ہے مال و دولت، وہ مال و دولت ہر چیز ہو سکتی ہے، جیسا ابھی میں نے کہا وہ اونٹ بھی ہو سکتے ہیں، بھیڑ بکریاں بھی ہو سکتی ہیں، آج کل سونا چاندی بھی ہو سکتا ہے، پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، جی ہاں، یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے نا وہ شامل ہے۔ تو اللہ جل جلالہ یہ ارشاد فرماتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، متقی کی صفت ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
کہ وہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے تو وہ اس سے خرچ کرتے ہیں. تو ایک زکوٰۃ ہے اور ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ. تو زکوٰۃ تو ایک پھر اس کا نظام محدود ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس کا نظام محدود نہیں ہے. آپ سارا اٹھا کے غرباء اور فقراء کے اوپر اگر تقسیم کر دیں گے اپنی دولت تو اللہ جل جلالہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ جل جلالہ آپ سے خوش ہوگا کہ آپ نے اس کے کمزور بندوں کی مدد کی ہے. تو اللہ جل جلالہ جو ہے وہ آپ کی مدد فرمائے گا. تو اس لیے انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. زکوٰۃ آپ نے دے دی، ٹھیک ہے، آپ بری الذمہ ہو گئے، فرض جو ہے وہ آپ نے ادا کر دی ہے. لیکن اب جو مسئلہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، مثلا اچانک آفت آ گئی لوگوں کے اوپر، لوگ مصیبت میں مبتلا ہو گئے، تو اب آپ کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ تو ہے نہیں ہے، تو اب آپ اپنے اصلی مال سے ان کے اوپر خرچ کریں، یہ ان کا حق ہے. اور یہ حق اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں ان کا متعین کیا. اور اسی سے آپ اپنے پاک بھی کر رہے ہیں. جی ہاں، اس سے یہ ہوتا ہے اصل میں کہ گردیزی صاحب یہ بہت ہی دلچسپ ہے، اسے اور تفصیل سے ڈسکس کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. صاحب ہم زکوٰۃ کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہمیشہ ایک کنفیوژن سی، الجھن سی رہتی ہے، کشمکش ہوتی ہے، زکوٰۃ کس کو ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن حکیم فرقان حمید نے اس کے مصارف متعین کر دیے ہیں اور وہ کل 8 مصارف ہیں. جی، اس کی وضاحت قرآن حکیم کرتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ فقراء اور مساکین ہیں، اور والعاملین علیہا، اور وہ جو لوگ زکوٰۃ جمع کرنے والے ہیں تو زکوٰۃ سے ان کو بھی تنخواہ دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تالیف قلب کے لیے آپ کسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مثلا ایک کافر ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو رہا، تو آپ اس سے حسن سلوک کیے جا رہے ہیں لیکن اس پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا، تو آپ ایسا کریں زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو پیسہ دیں تاکہ اس کا دل نرم پڑے تو وہ اسلام قبول کر لے. اب تھوڑی سی یہاں پر میں وضاحت کروں گا کہ وہ کافر جو ہے اگر مسلمان چاہتے تو ایک تلوار کے وار سے اس کا کام پورا کر سکتے تھے اس وقت جو ہے، بے شک. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہر کافر کے بارے میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ کلمہ پڑھ لے اور جنت میں چلا جائے، ہم قتل کر دیں گے تو یہ جنت میں چلا جائے گا. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش ہوتی تھی. ایک تو وہ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا فتح مکہ کے وقت جو ہے، لیکن اسلام ان کے اندر راسخ نہیں تھا، تو ان کے اندر دولت کی ہوس جو ہے نا وہ موجود تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے دو تاکہ وہ پیسے کے لحاظ سے خوش ہوں اور اسلام قبول کریں، کسی بھی صورت میں وہ جہنم میں نہ جانے پائیں. جو ہے نا آپ پوری کوشش کریں. تو وہ مؤلفۃ القلوب جو ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو کافر ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ اسلام میں پختہ نہیں تھے، ان کو پختہ کرنے کے لیے یہ ہے مؤلفۃ القلوب. آپ کی بات نہیں کاٹنا چاہتا لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کافر کو بھی دے سکتے ہیں، نان مسلمان کو دے سکتے ہیں، اس سے میں اور آپ سے بات چیت کرنا چاہوں گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہم ابھی آپ کے ساتھ ہیں. آداب عرض ہے ناظرین و حاضرین، 5واں روزہ ہے، ماہ رمضان کا خوبصورت مہینہ ہے، اور آج بحران رحمت پر ہمارے ساتھ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب بھی پہنچے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جناب آج ڈسکشن ہو رہی ہے زکوٰۃ پر. جی ابھی گردیزی صاحب جی بات ہو رہی تھی، بات کر رہے تھے. جی والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو وہ دور اسلام کا وہ دور ہے جب اسلام کمزور تھا، تو اس کمزوری کے دور میں تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ جو ہے نا وہ دی جاتی رہی. پھر قرآن حکیم کہتے ہیں وفر رقابے، کہ کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی آزادی خرید سکتے ہیں. ان کی آزادی جو ہے نا خرید کے وہ آزاد کریں. اور ایسی والغارمین وفی سبیل اللہ وابن سبیل، مجاہدین جو جاتے ہیں اور پھر عمومی طور پہ اللہ کی راہ پہ جو ہے نا
تو یہ سارے مصارف جو ہیں زکوٰۃ کے قرآن حکیم میں متعین کیے ہیں، تو زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں گے، اور بے شمار لوگ عزت دار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے اپنا اظہار نہیں کرتے، بے شک کہ وہ اوپر سے نظر آتے ہیں، سفید پوش نظر آتے ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ حقدار نہیں لیکن ہے، لیکن حقیقی طور پہ وہ حقدار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آدمی جس محلے میں رہتا ہے، جس بستی میں رہتا ہے، تو اس بستی کے سارے لوگ تقریباً آدمی کی نگاہ میں ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہیں، تو اگر وہ ان کے اندر زکوٰۃ کو تقسیم کرے اور اچھے طریقے سے ان کی پرورش ہو جائے، تو یہ اگر ہر علاقے کے لوگ جو ہیں اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس طرح سوچیں، جی ہاں، تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اس طریقے سے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ فطر کی بات ہو رہی تھی، بالکل بیان کر دیں۔ تو ہمارے ہاں صدقہ فطر کا یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے دیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے وہ ابھی آپ کا اس کے اوپر سال پورا نہیں گزرا تو کہیں ضرورت پیش آ گئی ہے تو آپ اس کو وقت سے پہلے جو ہے نا وہ ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ پرابلم نہیں ہے۔ تو بقیہ یہ زکوٰۃ صدقات کے مسائل ہیں جو حضرت آیت کریمہ کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے، تو یہ مطلب روایات کے لحاظ سے ہے، لیکن وَهُمْ رَاكِعُونَ کا مطلب جو ہمارے حضرات بیان کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خشوع و خضوع سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور خشوع و خضوع سے صلاۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ موقف ہے جو ہے نا۔ ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہم پورے سال زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا صرف رمضان میں ہی ہم محدود ہیں کہ اس ہاں، یہ جو بات ہے اصل میں زکوٰۃ اس وقت وہ لازم ہوتی ہے کہ جب وہ آپ کے پاس مال جو ہے اس کے اوپر پورا سال گزر جائے۔ جی، تو جب سال گزر گیا جو مال آپ کے پاس ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اب رمضان میں جو عمومی طور پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ صحیح۔ خاص وجہ یہ ہے کہ رمضان میں ہر چیز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نفل پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب فرضوں جتنا ہوتا ہے، اور فرض پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 70 گنا جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے رمضان میں جتنے اعمال خیر کیے جاتے ہیں ان کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ آپ رجب میں ادا کریں تو بھی ادا ہو جائے گی، محرم میں ادا کریں تو بھی ادا ہو جائے گی، شوال میں ادا کریں تو بھی ادا ہو جائے گی، لیکن رمضان میں وہ روک کے رکھتے ہیں اس لیے کہ ثواب زیادہ ہوتا ہے اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں لیکن ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ گردیزی صاحب امی نے ایک عادت سی ڈال دی تھی، کہتی تھی، سمجھاتی تھی، تربیت انہی سے ملی ہے کہ بیٹے جیسے آپ کو چیک ادا ملے، جیسے آپ نے جمع کر دیا، سامنے سے آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسے نکال لیں، تاکہ ایک ساتھ اتنی بڑی رقم نکالنا کبھی کبھی لوگوں کو تکلیف پہنچا دیتی ہے۔ وہ آپ کے پیسے آپ کا حق نہیں ہے، آپ نے نکال کے دراز میں اگر وہ ایسا کرتا ہے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے اور گی۔ پھر تھرو دا ایئر جیسی لوگوں کی ضرورتیں ہیں فوراً اسی وقت وہ ضرورت پوری کر دے، نہ اس کے لیے رکے نہ اس کے لیے رکے، کیونکہ چیز دینی تو ہے۔ یہ بالکل درست ہے، اور جو طریقہ ہے سال پورا ہو جائے جس مال کے اوپر تو زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر مطلب وقت سے پہلے اس کو پتہ ہے میرا مال و دولت ہے، میں نے ابھی حساب نہیں کیا کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، میں نے دینی ہے زکوٰۃ، تو وہ ضرورت ایسی پیش آ گئی مسلمانوں کو تو وہ وقت سے پہلے بھی اگر ادا کرتا ہے تو وہ